الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، آج جمعۃ المبارک ہے اور چاند کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب المرجب کی آج 26 تاریخ ہے، اور مغرب کے بعد جو تاریخ شروع ہونی ہے وہ 27 رجب ہو جائے گی۔ اور 27 رجب یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں مختلف قسم کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو آسمانوں کا سفر ہوا تھا معراج والا، وہ اسی مہینے کی اسی رات کے اندر ہوا تھا۔ اور ہجرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سن چل رہا ہے وہ 1444 ہجری چل رہا ہے۔ فروری کی آج 17 تاریخ ہے، اور سن جو عیسوی کا چل رہا ہے وہ 2023 ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آپ کا اور میرا یہاں پر آنے کا بیٹھنے کا مقصد اپنی اصلاح کروانا ہے، اور یہاں پر آ کر بیٹھنے کا مقصد دینی احکامات کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں اور آپ اس بات پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی، اللہ نے ہمیں قبول کیا، ہمیں گھر سے اٹھایا، بازار سے اٹھایا، رشتہ داروں سے دور کیا، گھر بار سے دور کیا، مصروفیات میں سے اللہ نے نکالا، اور اپنے گھر کے اندر بلا کر کچھ باتیں سننے کی اور کچھ باتیں سنانے کے لیے قبول فرمایا۔ اصل جو بنیادی چیز ہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر، نیکی کے کام کے اندر، وہ قبولیت کا ہونا ہے۔ اگر انسان کو قبولیت نصیب ہو جائے، انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی عبادات کرتا رہے، اگر اللہ قبول نہ کرے تو انسان خسارے میں ہے۔ اور اگر ایک انسان اعمال کے اعتبار سے عمل تھوڑا ہو
لیکن اگر اللہ قبول فرما لے تو معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں کے حالات کو اور واقعات کو بیان کیا گیا۔ 500 سال تک ان کی عبادتیں، ایسی عبادتیں کہ جنگلات کے اندر دنیا اور مافیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی۔ بلعام بن بعورہ کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اتنا بڑا عالم دین تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے یہاں یہ متفقہ اور مستند عالم تھا، دعائیں کروانے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ اتنا بڑا عالم دین تھا کہ وہ جو دعا مانگتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود چونکہ عبادات کے اندر قبولیت نہیں دی، اس بنیاد پر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ نے اس زبان کو جس سے حضرت موسیٰ کے خلاف الفاظ کہے گئے تھے، اللہ نے منہ سے نکال کر سینے پر لٹکا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ جیسے کتا ہوتا ہے کہ زبان کو سینے پر لٹکا کر وہ ہانپتا رہتا ہے تو وہ بھی ہانپنا شروع ہو گیا۔ یہ واقعات قرآن کریم کی زینت کیوں بنائے گئے؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کو اپنی عبادات پر، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا، کمال کر لیا، نہیں، بلکہ موقع بہ موقع انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو قبولیت کی علامات کو بھی اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو جس عمل کو اللہ کی ذات قبول فرما لے اس عمل کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا پچھلے ہفتے کے اندر تبلیغی اجتماع ہوا، الحمدللہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت تھے، جس موقع پر انہوں نے اس ترتیب کو قائم کیا، اللہ سے مانگا اللہ قبول کر لے، پھر اللہ نے قبول کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو کہ جس کے اندر دعوت و تبلیغ کی آواز نہ لگتی ہو، شاید ہی پوری دنیا کے مسلم ممالک کے اندر کوئی ایسا گھرانہ موجود ہو کہ جس کے اندر لوگ دعوت و تبلیغ سے واقف نہ ہوں۔ تو کسی بھی کام کا چلتے رہنا یہ اس کام کی قبولیت کی علامت ہے۔ جس کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کعبے کو بنانے والے بانی کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اتنا بڑا کام کیا، لیکن کام کرنے کے بعد بھی اس کام پر گھمنڈ نہیں کیا، فخر نہیں فرمایا یا بڑائی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت بڑا کام ہے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے، اس وقت تک روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے اور کوئی گھر نہیں تھا۔ آج میں اور آپ گلی کوچوں کے اندر اگر مساجد قائم کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بڑائی آ جاتی ہے کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ ہم جب کسی سے ملاقات کریں گے اس بات کو بطور فخر کے بیان کریں گے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا ہوں، ان مصروفیات میں لگا ہوں۔ تو باوجود ہے کہ اور بھی بہت سارے اللہ کے گھر موجود ہیں، لیکن ہم 1.5 انچ کی یا 1.5 فٹ کی اگر مسجد بناتے ہیں اس میں بھی ہمارے اندر بڑائی آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کتنا بڑا کام کیا، اس وقت تک روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے گھر کوئی نہیں تھا، اور وہ گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد کیا کیا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ کام تو نے بڑا کروا دیا، اے اللہ کام تو نے بڑا کروا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہے نا، خدایا تو نے کام بڑا کروا دیا، اب اس بڑے کام کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ میری جانب سے اور میرے بیٹے کی جانب سے یہ کام جو تو نے کروایا اس کام کو قبول فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، میری دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہے، اور اس گھر کو جس نیک نیتی سے میں نے بنایا یا میرے بیٹے نے معاونت کی ہے اس کو بھی یا اللہ تو جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ آج تک اور روئے زمین تک بلکہ قیامت تک کعبۃ اللہ کھلا رہے گا، اور کعبۃ اللہ کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈال دیا کہ بندے کے گھر پر روٹی ہو یا نہ ہو، پانی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ روٹی کی اپنا آٹے کی بوری چاہیے یا حرمین شریفین کا سفر چاہیے تو وہ آٹے کی روٹی کی قربانی دینے کو تیار ہوگا، حرمین شریفین کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔
ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں مولانا فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ احمد پور شرقیہ کے تھے، مسکین پور کے اندر ان کی خانقاہ ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم حج پر گئے تو ظاہر ہے کہ جس زمانے کی وہ بات بتلاتے ہیں اس زمانے کے اندر ہوٹل وغیرہ کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے کچا آٹا لے کر جاتے تھے اور کچا راشن لے کر جاتے تھے اور وہیں پر پھر پکانے وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر میرے ساتھ میری گھر والی بھی تھی اور آٹا وغیرہ بھی ہم لے کر گئے تھے۔ ہم آٹا میری بیگم گوندھ رہی تھی، مکہ مکرمہ کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا اور وہ کھیلتا ہوا آیا اور اس نے آٹا جب دیکھا تو اس نے اس جو تھال تھی جس کے اندر آٹا گوندا جا رہا تھا اس کے اندر ہاتھ مارا اور کچا آٹا کھا گیا۔ تو میری گھر والی نے اس کو منع کیا، اب ہمیں عربی نہیں آتی تھی اور اس بچے کو اردو نہیں آتی تھی تو منع کیا اس کو کہ بیٹا صبر کر لو، لیکن اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ کچا آٹا کھا گیا۔ زبردستی ہم نے اس کو روکا، یہاں تک کہ جب روٹیاں پک گئیں تو روٹیوں میں سے اس بچے کو کھلایا گیا۔ چنانچہ پھر ہم نے اشاروں کے اندر اس کو کہا کہ جب تمہارا پیٹ خالی ہو تو دوبارہ آ جانا۔ پھر شام کو بھی دوبارہ آ گیا، اگلے دن بھی آ گیا، اس سے اگلے دن بھی آ گیا۔ اب اس بچے کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی بیگم سے کہا لگتا ہے یہ بیچارہ کوئی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ہم بات کرتے ہیں اس کو واپس اپنے ساتھ پاکستان لے جاتے ہیں، اس کی دوا دارو کا انتظام بھی ہوگا، اس کے لباس اور خوراک اور رہائش کا بھی انتظام ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ترجمان کے ذریعے سے ہم نے اس بچے کو بلوا کر بات کی اور ہم نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ پاکستان چلو، وہاں تمہیں روٹی بھی ملے گی، وہاں تمہیں کپڑا بھی ملے گا، تمہارے لیے تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا، تمہارے لیے رہائش کا بھی انتظام کیا جائے گا، تیار ہو؟ اس بچے نے کہا بالکل تیار ہو۔ اب یہ سارے معاملات طے ہو جانے کے بعد وہ بچہ جب اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو مولانا فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بچے نے میری بیگم سے پوچھا یہ بتلائیں، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بتلائیں آپ کے وہاں پر یہ ہوگا؟ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ کہا اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے، اس محبت کے پیچھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قبولیت کی دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول فرمایا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کعبۃ اللہ کو محبت کی نگاہ سے صرف انسان دیکھتا رہے، نہ کچھ مانگے، نہ کچھ پڑھے، نہ کچھ کرے، تو 20 نیکیاں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو یہ علامت قبولیت کی تو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے فضل سے میں اور آپ دین کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اس میں انکار کی بات نہیں ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں، یہ جو نماز پڑھنا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان ہو اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اگر مسلمان ہو اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ جتنا۔ یہ ہماری مسجد کو 100 گنا بڑا کر لیں، احد پہاڑ اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر مسلمان ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسا ہی ہے اگر مسلمان ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اتنا بڑا ثواب۔ تو جب سبحان اللہ پر اتنا بڑا ثواب ہے تو نماز پڑھنے پر کیا حال ہوگا؟ نماز پڑھنے پر کیا حال ہوگا؟ روزہ رکھنے پر کیا حال ہوگا؟ تہجد پڑھنے پر کیا حال ہوگا؟ تو یہ دین اسلام کی برکات ہیں جو اللہ کے فضل سے مجھے بھی حاصل ہیں اور آپ کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے جو نیکی کے کام ہیں تو بہت بڑے بڑے، لیکن ان کو قبول کروانے کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا ان مجالس کے اندر جو ہم آ کر بیٹھتے ہیں تو سال کے اندر 48 مواقع ایسے آتے ہیں، 48 مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہمیں جمعے کا بیان ملتا ہے اور جمعے کے بیان کے اندر اللہ کا دین بیان ہوتا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے بیان میں اگر ہم ایک حکم کو سیکھ لیں، اگر ایک بات کی اصلاح ہو جائے، ایک سنت رسول کا ہمیں پتہ چل جائے، ایک بات ہمارے عمل میں آ جائے تو سال کے اندر 48 باتیں، 48 ہماری غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اگر جس کو 10 سال تک مسلسل جمعہ پڑھنے کی توفیق ہوئی تو 480 اس کے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، 480 احکامات اس بندے کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے
کیا ہماری زندگی میں کوئی چینج آیا یا نہیں آیا، اس بات کو سوچنا ہے۔ تو یقینی اعتبار سے چینج نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ ہم سر کے کانوں سے بات سنتے ہیں، ہم سر کے کانوں سے بات سنتے ہیں، لیکن جو سر کے کانوں سے بات سنی جاتی ہے اس بات کی قبولیت کے لیے کوئی وعدہ وغیرہ نہیں ہے۔ انسان قبولیت کے لیے، انسان اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے لازم ہے اس بندے کے لیے اپنے دل کے کانوں سے سنے گا۔ جو انسان دل کے کانوں سے سنے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر چینج لائے گا، وگرنہ سر کے کانوں سے محمد الرسول اللہ کی زبان سے ابو جہل نے بھی قرآن سنا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ محمد الرسول اللہ کی زبان سے ابو جہل نے قرآن سنا تھا، لیکن سر کے کانوں سے سنا تھا۔ اس بنیاد پر اس کو ہدایت نہ ملی، اور اس کے مد مقابل جو 1.25 لاکھ حضرات صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام نے بھی پیغمبر کی بات کو سنا، لیکن کہاں سے سنا؟ دل کے کانوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان بھی فرماتے، فبشر عباد، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، یستمعون القول، جو کانوں کے ذریعے سے نہیں، جو میری بات کو سنتے ہیں، مطلب یہاں سے نہیں، یہاں سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور سننے کے بعد خالی سننے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس بات کو سننے کے بعد اچھے انداز سے اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جو یہاں سے نہیں، جو یہاں سے سنیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ اللہ ان کو کیا کرے گا؟ ہدایت دے گا۔ تو میرا اور آپ کا دینی مجالس کے اندر بیٹھنا اللہ کے فضل سے، ابھی کراچی اجتماع ہوا، لاکھوں کا مجمع، لیاری تیسر ٹاؤن والوں کا جو حلقہ تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور وہاں پر بستر لگانے کی جگہ نہیں تھی۔ کراچی کے دیگر حلقے جہاں پر لگے تھے ان میں تو کچھ نہ کچھ گنجائش دعا تک ہمیں نظر آئی، لیکن جو لیاری تیسر والوں کا جو مجمع تھا اللہ کے فضل سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور یہاں پر مساجد خالی تھیں، بازار سارے کے سارے ویران تھے، یہ سارا مجمع وہاں پر گیا، اللہ نے ان کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد اب جب یہ مجمع وہاں سے یہاں واپس آیا، ان کی زندگیوں میں چینج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا تبلیغیوں کا قصور ہے؟ بولیے، ان بزرگوں کا قصور ہے؟ ان لوگوں نے جو باتیں اللہ کے نبی کی تھیں، جو حالات حاضرہ تھے، جو دین کے مٹنے اور دین کو چھوڑنے کے نقصانات تھے، وہ سارے ہمارے سامنے بیان کیے نا، لیکن میں نے اور آپ نے وہاں جا کر ایک موقع تھا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے اوقات کو برباد کیا، اپنے اوقات کو۔ اب دیکھیں سب کے ساتھ ایک جیسے حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیو، اگر مہنگائی ہے تو میرے لیے بھی ہے اور مہنگائی آپ کے لیے بھی ہے، اگر بیماری ہے، اگر اس وقت حالات سیٹ نہیں ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس مجمع میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے جن لوگوں کو قبول کیا وہ بھی تو ہماری طرح تھے نا، وہ بھی ہماری طرح 2 کانوں والے تھے، 2 آنکھوں والے تھے، ایسے ہی بدن کے مالک تھے، ہمارے علاقے سے گئے تھے۔ سوال یہ ہے وہ لوگ قبول ہو گئے، وہ لوگ اللہ کے راستے میں چلے گئے، اور میں اور آپ واپس اپنے گھروں کو پلٹ کر آ گئے۔ آخر کیا وجہ؟ کیا ان کی اللہ میاں سے کوئی رشتہ داری ہے؟ بولو، ان کی اللہ میاں سے رشتہ داری تھی، یا ان کو کسی نے کوئی تعویذ دیا تھا قبول کروانے کا؟ ایسا تو نہیں تھا نا جناب۔ ہماری طرح کے وہ بھی تھے، میں اور آپ جھوٹے ارادے کرتے رہے، جب وہاں سے آواز لگتی ہاں بھائی دین مٹ رہا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں گے، جی انشاءاللہ، ہمارے دونوں ہاتھ اٹھ جاتے تھے، لیکن وہ دونوں ہاتھ ہی اٹھتے تھے، وہ ہماری زبان کی نوک تک ہمارا ارادہ تھا، نہ ہم نے قبولیت کی نیت سے سنا، نہ ہی ہم نے قبولیت کی نیت سے اللہ سے مانگا، نہ ہم نے کوئی ارادہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ گزشتہ اتوار کو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ گئے تھے اللہ نے ان کو ایسا قبول کیا کہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کا بستر ملا اور ان کو اللہ کے گھر کا بستر ملا۔ یہ قبولیت کی علامت ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اب اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی نا۔ اب اس غلطی کا ازالہ کیا ہوگا؟ اگلے سال اجتماع ہوگا،
اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا، لیکن فی الوقت اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے، ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، اگر نا مسجد میں بیٹھتے ہیں نا، پورے ہفتے کے اندر 1 گھنٹہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اگر آئے ہیں تو جو بات ممبر سے بیان کی جائے اس بیان کو سنا جائے، سنا نہیں عمل کی نیت سے سنا جائے۔ جب عمل کے جذبے سے سنیں گے پھر یہ الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں، یار یہ معاملہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے پہلے کلیئر کر دیا، اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ ہدایت دے گا۔ تو بھئی اللہ پر تو ہمارا ایمان ہے نا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، ساری زندگی پیغمبر پر صاحبان کی طرح کھڑے رہے۔ پیغمبر کے چچا کے انتقال کے موقع پر سارے کافروں نے ابو طالب کی چارپائی کو گھیر رکھا تھا، اللہ کے نبی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ 2 مواقع پر پیغمبر کمرے کے اندر آئے، ایک موقع پر پیغمبر قریب پہنچے، اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا جان صرف میرے کان کے اندر آپ کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت والے دن آپ کی گواہی دوں گا۔ اور دوسرے موقع پر ان کافروں نے پیغمبر کو اپنے چچا کے سرہانے نہیں پہنچنے دیا تو پیغمبر نے دروازے سے آواز لگائی، ٹھیک ہے۔ جب اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، پیغمبر کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہمارا کام ہے نا، ہدایت کس کا کام ہے؟ ہمارا۔ تو اگر ہماری زندگیوں کے اندر بھی چینج آئے گا، ہم ارادہ تو کر لیں، ہم ارادہ تو کر لیں، ہم اپنی سی کوشش تو کر لیں، نتیجہ اللہ میاں کے یہاں ملے گا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش یہی ہوگی کہ دینی مجالس کے اندر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ یقینی اعتبار سے شیطان ورغلائے گا، جس بندے کو جمائی آ گئی دوران بیان، جس بندے کو جمائی آ گئی وہ گلا نہ کرے، شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ جو منہ کھلتا ہے یہ شیطان کے ہنسنے سے کھلتا ہے۔ شیطان انسان کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے، طرح طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں ڈالے گا۔ جب وہ کامیاب ہو جائے گا انسان کا منہ کھل جائے گا، دائیں بائیں والے بھی، آگے پیچھے دیکھنے والے بھی، اوپر نیچے دیکھنے والے بھی اس بات کو دماغ میں رکھیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے ایک وقت آئے گا ہمیں اللہ تعالیٰ ان مجالس سے محروم کر دے گا۔ اینڈ وقت ہوگا بیان کا لیکن ہماری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہمارے مہمان آ جائیں گے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے گی۔ یہ جو دینیات کے مواقع پر جو عوارض آتے ہیں یہ علامت ہے محرومی کی۔ یہ علامت کس کی ہے؟ محرومی کی۔ اب دیکھو صبح فجر ہوتی ہے نا عالمگیر بھائی، فجر سے لے کر زور تک کتنا لمبا ٹائم ہے، نہ ہمارے بچے بیمار ہوں گے، نہ ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہوگی، زور سے اثر لمبا ٹائم، چونکہ فجر سے لے کر عصر تک کا وقت ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہے یہ میرے کاروبار کا وقت ہے۔ لیکن جو ہی 3 نمازیں خطرناک نمازیں، عصر کی نماز اتنی خطرناک نماز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس کی یہ نماز گول، سمجھ لو اس کا گھر بار، اس کا مال اولاد سب کچھ برباد ہو گیا۔ عصر کے وقت ہمیں عوارض آئیں گے، مہمان آ جائیں گے، بیماریاں آ جائیں گی، ڈاکٹر کے کھلنے کا ٹائم ہو گیا، مغرب ہماری جایا، عشاء ہماری جایا، فجر وہ عشاء کے اوپر موقوف ہے۔ اگر عشاء پڑھی اللہ فجر کے لیے اٹھائے گا، اگر عشاء نہیں پڑھی اللہ فجر کے لیے نہیں اٹھائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ مجالس میں بیٹھتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے نہیں بیٹھتے۔ ٹھیک ہے بھیا، اتنی بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات یہ سمجھیے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ڈالر آپ کا کتنے کا ہو گیا؟ 272 روپے کا۔ پیٹرول آپ کا کتنے کا ہو گیا؟ 300 پتہ نہیں 80 روپے یا 72 روپے کا۔ 280 یا 72 روپے کا، 22 روپے کل بڑھ گئے۔ ہر بندے کی زبان پر یہ شکوے اور شکایات ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ ٹینشن میں ہیں، اور جو ہماری طرح کے ہیں ان کی مثال چرسیوں کی سی ہے، لگے دم مٹے غم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ دونوں قسم کے لوگ پریشان ہیں، مالدار بھی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہے، اور واقعتاً پریشانی ہے، انکار والی بات بھی نہیں ہے، یہ پریشانی ہے۔ ظاہر ہے کہ بجلی کے بل، ابھی کل جو منی بجٹ جو پاس ہوا ہے
تو ہمارے جو پاکستان کے اندر سے نکلنے والے گیس پر 113% کا اضافہ کر دیا گیا، بجلی کے اندر اضافہ، بڑی پریشانی ہے۔ ان حالات کے اندر ہماری آنکھ اور ایک ہماری دل کی آنکھ ہے، جیسے ہمارے دل کے کان ہوتے ہیں ایسے ہی ہماری دل کی آنکھ بھی ہے، اور ایک ہمارے سر کی آنکھ ہے۔ تو سر کی آنکھ ہمیں کیا بتلاتی ہے، نظر کیا آ رہا ہے؟ یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں یہ حکومت وقت کی وجہ سے ہے۔ کوئی اگر ہوگا نون لیگ والا، جمعیت والا، پی پی والا، تو وہ کیا کہے گا، عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ایسا ہی ہے۔ اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہیں گے پی ڈی ایم والوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بھی زمینی حقائق ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی معاملات بگڑتے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ لیکن میں اور آپ ہیں مسلمان، میں اور آپ ہیں مسلمان، میں اور آپ آنکھ کے دیکھے سے زیادہ دل کے اندر جو موجودہ آنکھیں ہیں ان سے دیکھ کر اس بات کا جائزہ لیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر اللہ نے زمین کو بنایا، 4 دن کے اندر اللہ نے انسانوں کے روزی کے خزانوں کو زمین کے نیچے دفن کیا۔ ٹھیک ہے، جس چیز کو اللہ نے نیچے دفن کیا، تو جب تک انسان موجود ہیں تو سوال یہ ہے یہ خزانے کم ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کل قیامت والے دن یہی زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ سارے کے سارے بوجھ نکال کر باہر کرے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ تنگی کیوں ہو گئی اتنی؟ سوال یہ ہے کہ تنگی کیوں ہو گئی اتنی؟ تو شریعت مطہرہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میں نے اور آپ نے دین کے اعتبار سے جو اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے وہ غلط بنایا ہے۔ ہم نے جب دین اسلام کو قبول کیا تو ہمارے دماغ میں کیا کہ دین نام ہے نمازوں کا، دین نام ہے روزوں کا، دین نام ہے زکوٰۃ کا، دین نام ہے حج کرنے کا، بس یہ ہمارے اور آپ کے دماغ میں ہے۔ لہٰذا میں اور آپ نمازوں پر دھنا دھن زور دیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ماتھوں پر محراب بن گئے۔ آج تک آپ نے سرکار کی سیرت 20 جگہ پر سنی ہوگی، کسی صحابی نے کہا کہ پیغمبر کے یہاں پر محراب بنا تھا؟ بولو۔ صحابہ پیغمبر کو قریب سے دیکھتے، اتنا قریب سے دیکھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے پیغمبر کی داڑھی کے اندر سفید بالوں کو بھی گنا تھا کہ 18 سے لے کر 22 کی ان کی تعداد تھی۔ اگر محراب ہوتا تو بتلاتے کہ نہیں؟ بولو۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں کہ جو ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کر دے، محراب آیا؟ بولو، محراب آیا؟ یا ان لوگوں نے، حضرت عثمان سے بڑا کوئی مالدار ہوگا؟ بولو، کیا انہوں نے ساری زندگی زکوٰۃ کے پیچھے لگے رہے؟ نہیں جناب۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے اور آپ نے دین کا جو مفہوم سمجھا وہ غلط سمجھا ہے۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا، روزوں پہ روزے رکھی جا، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیے جا، حج پہ حج کیے جا، اس کا نام تو نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، انکار والی بات ہے نہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں اگر کوئی بندہ پائنچے چڑھا لے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یار یہ دیندار آدمی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیندار۔ تو دین نام کس کا ہو گیا؟ نمازوں کا۔ دین کس کا نام ہو گیا؟ نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا۔ ایسا نہیں ہے جناب، ہمارا دین اتنا نہیں ہے، ہمارا دین عالمگیر ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ عالمگیر ہے۔ ہمارے دین کا دوسرا نام وہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ ہمارے دین کا دوسرا نام حقوق کی ادائیگی ہے۔ ہمارے دین کا مطالعہ کریں تو ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ نمازوں کے پیچھے لگی جا، ہمارا دین کہتا ہے حقوق ادا کیے جا۔ کیا کہتا ہے؟ حقوق سمجھتے ہیں؟ جناب والا منہ اس طرف کر لیں، آپ پیچھے والے جو داڑھی پہ ہاتھ مارے منہ اس طرف کر لیں، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کل قیامت والے دن انشاءاللہ جب آپ جنت میں جائیں گے، اللہ میاں کی زیارت کریں گے نا، اللہ میاں کی زیارت کے لیے بھی آپ کو منہ اللہ میاں کی طرف کرنا پڑے گا۔ برا مت بنائے گا میری بات کا، ٹھیک ہے جی عالمگیر بھائی؟ تو شریعت زور کس بات پر دیتی ہے؟ حقوق پر۔ حقوق ادا کری جا بھائی، بات ختم ہو گئی۔ اب جب حقوق کی بات کرتی ہے تو جس نے کلمہ پڑھا اس کی ذمہ داری ہے
کہ وہ معلومات تو کرے حقوق سے کیا مراد ہے۔ تو ہمیں شریعت مطہرہ کا مطالعہ بتلاتا ہے 2 قسم کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی پر اللہ کی ذات بھی زور دیتی ہے، پیغمبر نے بھی زور دیا، اور شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں اس پر بہت زیادہ تاکید ملتی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے حقوق اللہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو خدا کے بندو۔ گیس ہمارے بھی گھر پہ نہیں آ رہا، خالی آپ لوگوں کے نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے گھر پر وہ حرام والی مشینیں نہیں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ میں سے جس نے گھر پر وہ کمپریسر، وہ تیز کرنے والی مشین لگائی ہے، یاد رکھیے وہ حرام ہے۔ اگر آ بھی جائے پھر بھی حرام ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، نہیں آ رہا۔ ایک دن جس دن لیاری میں بجلی بند ہوئی تھی، یاد ہے وہ ایک رات کو جو آپریشن ہو رہا تھا، پتہ نہیں اس دن مجھے بیگم نے صبح 7 بجے بتلایا کہ 7 بجے ابھی تک گیس آ رہا ہے، اور 7:54 پر گیس بند ہوا۔ بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا چونکہ وہ مشین چلتی ہے بجلی سے، آج بجلی نہیں تھی، مشین نہیں چلی، تو ہم نے الحمدللہ گھر پر ناشتہ کیا۔ تو یہ جو مشین کا استعمال کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، پراٹھے حرام، انڈے حرام، پراٹھے حرام، انڈے حرام۔ تو جب حرام کھا کے صبح کر کے نکلیں گے تو یقین جانیے وہ دن بھر جو روزی کمائیں گے وہ بھی حرام ہوگی۔ حقوق کتنے بھیا؟ 2 طرح کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد۔ اب جن لوگوں کے لگے وہ نیت کر لیں، گھر پہ جاتے کے ساتھ ہی نکلوائیں گے، منہ نہ بنا کے مجھے دیکھیں، منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے حرام نہیں کیا، یہ شریعت نے کیا ہے۔ جاؤ مولویوں کو مارو، بنوری ٹون پر دھماکہ کرو، دارالعلوم پر دھماکہ کرو، مارو ان ظالموں کو، کیوں انہوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ انگلیاں مارتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نے نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے نہیں کیا، حرام انہوں نے بتلایا ہے۔ یہ سمجھ شریفہ میں ہاں، ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ، عبادت، حج، عمرہ یہ اللہ کے حق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا وہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ اللہ کے فضل سے اس معاملے میں کسی نہ کسی درجے میں ہم پرفیکٹ ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور دوسری چیز کون سی ہے؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ہیں۔ اس معاملے کو آج تک ہم نے دین کا حصہ نہیں سمجھا۔ جیسے اللہ کے حقوق کی قسمیں مختلف ہیں، اگر ایک بندہ صرف نماز پڑھے گا روزہ نہیں رکھے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا تو جہنم میں جائے گا۔ 2 حق ہیں، ایک اللہ کا، ایک بندوں کا۔ پھر اللہ کے حق کے اندر اس کی مختلف قسمیں ہیں، تمام کو کرے گا۔ پھر بندوں کا حق جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، ماں کا حق الگ ہے، باپ کا حق الگ ہے، اولاد کا حق الگ ہے، بہن کا حق الگ ہے، بھائی کا حق الگ ہے، پڑوسی کا حق الگ ہے، عام انسانوں کا حق الگ ہے، رشتہ داروں کا حق الگ ہے، جانوروں کا حق الگ ہے۔ ان تمام چیزوں کے جب بندہ حقوق ادا کرتا ہے تب کہیں جا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری کے نیچے چل کر وہ انشاءاللہ الرحمن جنت تک پہنچنے کے قابل ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہم نمازی ہیں، اس میں کوئی انکار والی بات نہیں، لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے بندوں کے حقوق کی، اس معاملے کے اندر ہم بالکل کورے کے کورے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن شریعت مطہرہ کا مطالعہ میں بتلاتا ہے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بڑے خطرناک والے ہیں۔ اللہ تو اپنا حق معاف کر دے گا نا بھائی، بولو اللہ تو اپنا حق معاف کرے گا۔ بندوں کا حق اللہ معاف کر سکتا ہے پر کرے گا نہیں۔ اللہ کر سکتا ہے پر کرے گا نہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کل جب بندوں کا حق لے کر جائے گی اللہ متاثرہ کو بلائے گا، ہاں بھائی اس کا تمہارے ساتھ یہ معاملہ تھا، بولو اگر اگلا بندہ راضی ہو گیا، اگر اگلا بندہ راضی ہو گیا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر اگلا بندہ کہتا نہیں نہیں میں اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ باوجود ہے کہ قدرت رکھتا ہے لیکن اللہ کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ موجودہ زمانے کے اندر دین اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بندہ آ جائے، ہمارے مگیر بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ چلیے آپ کو مسجد میں کلمہ پڑھواتے ہیں، وہ اگر مسجد میں کلمہ پڑھ لے گا، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، اس کو نماز کا موٹا موٹا طریقہ سبق اس کو موٹا موٹا سکھا دیں گے۔ جبکہ شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کا مطالعہ کرے، ہر بندہ جانچے کہ میرے ذمے اللہ کے کون کون سے حقوق ہیں
اور اللہ کے بندوں کے کون کون سے حقوق ہیں، اور پھر ہر بندہ ان حقوق کا علم رکھنے کے بعد جب عمل کرنا شروع کر دے گا تو وہ بندہ کامل اور مکمل مسلمان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے شاہ جی؟ شاہ جی آپ کو دیکھ رہا ہوں حضرت، ٹھیک ہے؟ وہ کامل اور مکمل مسلمان بن جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، مجمع کے اندر ابھی یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں سے ہر ایک بندہ کسی نہ کسی کا باپ ہوگا، کسی نہ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا، کسی شوہر کا خاوند ہوگا، کسی کا پڑوسی ہوگا، کسی کا عزیز و اقارب ہوگا۔ ہر گھر کے اندر یہ رشتے موجود ہیں۔ کون کون سے؟ باپ کا، بیٹے کا ہے کہ نہیں، ماں کا، اولاد کا، بیٹی کا، بیٹے کا، سسرال کا، داماد کا، بہو کا، دیور کا، جیٹھ کا، بھابھی کا، بھاوج کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک گھر کے اندر جب رشتہ داری موجود ہے تو اس کے خاندان بھی ہوں گے، خاندان بھی ہوگا تو پھر برادری بھی ہوگی۔ اب مسلمان کے لیے دین اسلام نے اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنی برادری کے لیے جو حقوق بیان کیے ہیں، کیا ان حقوق کا ہمیں علم ہے؟ بولو۔ آپ لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے یار، کیا آدمی بات کرے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا جب خان پاجی یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ جب ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر جو بیٹھا ہوا بندہ جب سوتا ہے نا تو ڈرائیور پر اثر پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ جب نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی اللہ پاک کوئی بات ڈالتا نہیں ہے، برا مت منائیے گا، تھوڑا توجہ کر لیں، اپنی ذات پر بھی رحم کر لیں اور میری ذات پر بھی رحم کر لیں۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ آ رہی ہے؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کس بات کا کہ یار مجھ پر کس کا کیا حق ہے، تو کیا وہ ادا کرے گا؟ جب وہ ادا نہیں کرے گا تو کیا اللہ میاں کی ذات اس بہانے کو قبول کر کے اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اٹھائیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس بات کو باقاعدہ اللہ کی ذات ان کے سامنے بیان کرے گی، کافروں کے سامنے۔ اولم نعمرکم، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا۔ کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ بولیے۔ ہمارے پاس عمر ہے نا، تو سوال یہ ہے ہماری داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ الحمدللہ جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن ہمیں حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ جب حقوق کا پتہ نہیں ہے تو حق تلفی لازمی ہے، اور جب حق تلفی ہوگی تو پھر نتیجہ ان اعمال کی صورت میں، ان عوامل کی صورت میں آئے گا جو اس وقت مارکیٹ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہ میرا باپ ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرا باپ ہے، اور میرے باپ کے مجھ پر حقوق ہیں، تو پھر میں حق ادا کروں گا، اس کی جوتی سیدھی کروں گا، اس کو راضی کروں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ جب مجھے پتہ ہوگا تو باپ کو راضی کروں گا نا۔ اور اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں باپ کو عام انسان کی طرح ابے اوے ادریسا ادھر آ کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ باپ ہے، اس کو اولاد کے حقوق کا پتہ ہونا، اس کو پتہ ہوگا تو وہ سوچ بچار کرے گا کہ شریعت نے مجھے حکم دیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کا، اس کا نام اچھا رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نام اچھا رکھنا ہے۔ اور 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرنا ہے، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھنا پٹائی کرنی ہے، بالغ ہو جائے شادی کرنی ہے، بستر کو الگ کرنا ہے۔ باپ بننا تو آسان ہے، لیکن شریعت نے جو حقوق بتلائے ہیں ان حقوق کا علم ہوگا تو باپ سوچے گا یار میرا بیٹا رات کو 12 بجے تک کہاں ہوتا ہے؟ سوچے گا نا۔ بولو، مجھے اللہ نے باپ بنایا، مجھے پتہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، تو میں سوچ بچار کروں گا۔ اور جب حق کا پتہ نہیں ہوگا تو بیٹا مرضی ہے بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، ہم نے اپنے ٹی وی سے ریموٹ کنٹرول سے اپنی آنکھیں باہر نہیں نکالنی۔ آج کل ایک تالے کی 5 چابیاں، گول والا جو تالا ہے نا، ہر بچے کو ایک چابی دی ہوئی ہے۔ بچہ کس ٹائم آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، بچہ کس ٹائم آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، اور اپنا کچن کے اندر کھانا پڑا ہے وہ کھا لے گا۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ باپ کو پتہ نہیں کہ بیٹے کے کیا حقوق ہیں۔ بیوی کو دیکھیں، شوہر کام پر، بیوی بازار کے اندر۔ بیوی کس کے اندر ہے؟ بازار کے اندر۔ اس بیوی کو پتہ نہیں کہ میرا مجازی خدا یہاں پر موجود نہیں، اس کی اجازت کے بغیر میرے لیے نکلنا حرام ہے، میرے لیے نکلنا کیا ہے؟
حرام ہے۔ صحابی رسول تھے نا، غالباً صحابی رسول تھے، سفر پر جا رہے تھے، ڈبل سٹوری مکان تھا، نیچے سسرال تھا، اوپر بیگم تھی، نیچے سسرال اوپر بیگم، اور جاتے ہوئے صحابی نے کہا کہ میری واپسی تک گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بول کے چلے گئے۔ اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، اللہ کی شان، اس صحابی کا جانا تھا، سسر باجی بیمار ہو گئے، بیٹی اوپر ہے، تیمارداری کے لیے نہیں آ سکتی، میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے۔ بیماری چلتے چلتے یہاں تک کہ اس کے باپ کا، اس عورت کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ جنازے پر منہ دیکھنے کے لیے بھی اوپر سے نیچے نہ آ سکی۔ جنہوں نے حقوق کو پہچانا، اس اعتبار سے وہ حقوق کو ادا کرتے رہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ اور میں اور آپ، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، بیویوں کو یہ نہیں پتہ ہمارے شوہروں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ گھر گھر کے اندر ہمیں لڑائی جھگڑا پریشانی دکھتی ہے۔ گھر کا نام کیا لکھتے ہیں؟ دارالسکون، سکون کا گھر۔ ذرا جھانک کر اندر دیکھو نا، تیری ماں تیری بہن، گالیاں غیبتیں منہ بنائے ہوتے ہیں، گھر کے اوپر لکھتے ہیں ماشاء اللہ، اس ماشاء اللہ کا پردہ اٹھا کر اندر دیکھو، اللہ کی پناہ، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ گھر کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ گوشہ عافیت، عافیت کا سامان۔ اندر تو دیکھو، اندر کوئی ایک موبائل میں لگا ہے، ایک وائی فائی اور 5 موبائل فون، گھر پر کسی کو نہیں پتہ۔ دروازہ بجاؤ، پوچھو ابا گھر پہ ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ 80 گز کے گھر میں کون سے 200 کمرے ہیں کہ ابا تیرا کسی شیش محل میں بیٹھا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ باپ کو بیٹے کا نہیں پتہ، بیٹے کو باپ کا نہیں پتہ، بیوی کو شوہر کا نہیں پتہ، شوہر کو بیوی کا نہیں پتہ۔ حق کو پامال کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں، ان میں صلہ رحمی ہے، ان میں کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کس کا نام ہے؟ ہر بندے کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ باپ کا کیا حق ہے کوئی آپ میں سے جس نے آج تک اپنے باپ کے چپل، باپ کے جوتے ٹھیک کیے ہوں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ الحمد، باقیوں کے باپ نہیں ہے کیا؟ ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ کوئی ہے جس نے ماں کے پاؤں دھو کر، ماں کے پاؤں دھوئے ہوں یا پاؤں کی صفائی کی ہو؟ بہت کم ہے نا جناب۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا قصور یہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن بھائی، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اور خود آگے سے ہم نکلے نہیں ہیں، یہ نقصان ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، فجر کی نماز کے اندر تشریف لائے، ایک تو ویسے ہی سادات، ویسے ہی چہرہ خوبصورت تھا، تو لوگوں نے دیکھا چہرہ اتنا چمک مار رہا ہے، لوگ دھنگ رہ گئے، حضرت خیر تو ہے؟ فرمایا بس خیر ہی ہے، کیا ہوا؟ کہا یہ کون سا سرخی پاؤڈر، اتنی چمک دھمک؟ کہا یہ چمک دھمک کسی سرخی پاؤڈر کا کمال نہیں، رات نیند نہیں آ رہی تھی، کمرے میں والدہ کے گیا تو والدہ سو رہی تھی، والدہ کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، میں نے ان مٹی والے پاؤں پر ہاتھ ملا کہ خدا یہ میری جنت گندی نہ ہو جائے، اور اس مٹی کو اپنے چہرے پر ملا، اللہ نے میرے چہرے پر نور کو جاری کر دیا۔ اب جس کو پتہ ہوگا وہ کرے گا نا بھائی، جس کو پتہ ہوگا وہ کرے گا، اور جو نہیں کرے گا تو یہ بہانہ تو قابل قبول نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قاطع، جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے، مطلب حقوق کو نہیں ادا کرتا تو وہ توڑنے والا ہے نا بھیا، جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ کیا مطلب وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ہماری تو خدا کی قسم تمنا ہے، اگر یہاں پر ہیٹ اسٹروک آ جائے، وہ جو گرمی کی لہر چلتی ہے، ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بولو، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہماری تو تمنا ہے خدا کرے یہاں سے جان نکلے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے، کیونکہ ہم اتنی بڑی مسافت پر چھت ہے، ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ قبر کی کر لیں گے، عشر کی کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیوں؟ اس کو حق کا پتہ ہو اور وہ پھر حق ادا نہ کرے، فوراً نہیں جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑ جائے تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا؟ ہاری سمجھ میں جناب والا؟ بھٹو صاحب کے دور میں اعلان ہوا کیا؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ مظہر خان جتوئی، آپ تو پرانے نہیں ہیں، جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا ہے،
آواز کیا لگی تھی؟ روٹی کپڑا اور مکان. ہمارے دماغوں کے اندر وہ نعرہ بیٹھ گیا. کیا؟ روٹی کپڑا اور مکان. ہمارے بچوں کو تسبیحات یاد ہو گئی. روٹی کپڑا مکان ہمارا حق ہے. آج دنیا کے اندر ہر بندہ اپنا حق لینا چاہتا ہے، دوسرے کا حق دینے کو تیار کوئی نہیں. دوسرے کا حق دینے کو تیار. اب ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دوسروں کے حقوق کا پتہ نہیں، وہ بھی مجرم، اور جن کو پتہ ہے اور وہ ادا نہیں کرتے وہ بھی مجرم ہے. آسان طریقہ کیا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اپنے حقوق جتنے بھی ہیں ان حقوق کا علم اس کے دماغ میں ہو، نمبر ایک. نمبر دو، کلمہ پڑھ لیا، جس کا میری ذات پر کوئی حق بنتا ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے. وہ کیا کر دیا جائے؟ اس کو دے دیا جائے. جب حق دیں گے، ہر بندہ یہ نیت کر لے میں دینے والا ہوں، میں لینے والا نہیں، تو معاشرے کے اندر کیا آ جائے گا؟ امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا. اب باپ آج باپ کہتا ہے بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا. کچھ عرصہ پہلے عدالت کے اندر، پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے اندر ایک کیس دائر ہوا. ارب کھرب پتی بندے نے اپنے بیٹے کے خلاف کیس دائر کیا. جج صاحب میرے بیٹے کو مجبور کریں، مجھے ماہانہ خرچہ دیا کرے، مجھے ماہانہ خرچہ دیا. یہ سچا واقعہ ہے اسلام آباد کا. مجھے ماہانہ خرچہ دیا کرے. تو جج صاحب نے بیٹے کو بلایا کہ خدا کے بندے مسلمان ہو، شریعت نے تمہیں کہا ہے باپ کا خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ تو بیٹا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حضرت جج صاحب میرا باپ ارب کھرب پتی ہے، اس کو خرچے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں آپ باپ کو بلائیں. باپ کو بلایا، بیٹا سامنے کھڑا ہوا. بیٹا سامنے کھڑا ہوا تو جج صاحب نے کہا آپ کو کتنا خرچہ چاہیے؟ کہا ماہانہ 100 روپے. ماہانہ کتنے؟ 100 روپے. تو جج نے کہا اتنے سے خرچے کا مطالبہ؟ کہا بادشاہ صاحب، کہا جج صاحب اس کو کہیں کہ مجھے خالی 100 روپیہ دے، مجھے خالی 100 روپیہ دے، لیکن میری شرط ہے ہر مہینے پابندی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مجھے لا کر 100 روپیہ دے، اپنے ہاتھ سے لا کر مجھے 100 روپیہ دے. جج بڑا حیران ہوا، یہ کون سی کہانی ہے؟ کہ بادشاہ سلامت جج صاحب میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کا منہ دیکھنے کو ترس جاتا ہوں. یہ جو چال میں نے چلی ہے صرف اس بنیاد پر مہینے میں خود ہی آ کر مجھے 100 روپیہ دے گا، ایک مرتبہ اس کی شکل دیکھنا مجھے نصیب ہو جائے گی. آج والدین کا یہ رونا ہے، اولاد کا بھی ایسا ہی رونا ہے، شوہر بیوی کا بھی یہی رونا ہے. ان حالات کے اندر کیا کیا جائے؟ ہر بندہ یہ سوچے کہ میں دوسرے کا حق ادا کر لوں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج ہم دوسرے کا حق ادا کریں گے، کل کو دوسرا بھی اس کی برکت سے ہمارا حق ادا کرنے والا بن جائے گا. آ رہی سمجھ ریوا میں؟ اب موجودہ زمانے کے اندر حق پہچانا نہیں گیا نا. حق کس کا نام ہے جی؟ شادی ہو جائے، کسی کی شادی ہے بہن بیٹی کی، لفافہ دے دو جی، حق بنتا ہے یار، ان کا ہم نے کھایا ہے، انہوں نے ہمارے یہاں بھی دیا تھا. شادی ہالوں کے باہر اور یا ٹینٹوں کے باہر آپ کو ایک بندہ نظر آئے گا منحوس شکل والا. چونکہ حرام کام کرتا ہے تو اس کی شکل کہاں سے اچھی ہوگی؟ بالکل منحوس شکل والا ہوگا، اور ایک باقاعدہ ٹیبل پر لے کر بیٹھا ہوگا، نام لکھ رہا ہوگا جی ہاں جی آپ آئے ماشاءاللہ، لفافہ دیا، گنے کا کتنے لائے. نیوتا جس کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ سود ہے. اب وہ کرنے والا بھی منحوس اور کروانے والے بھی منحوس. اس کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا حق ادا کر دیا. نیوتا جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا نیندرا بولتے ہیں، اردو میں نیوتا بولتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. اگلے نے 1000 روپیہ دیا اور اگر میں نے 950 دیا نا تو بعد میں نام کے ساتھ انٹری ہے نا. نام کے ساتھ کیا انٹری ہے؟ رچ کے گالیاں دیتے ہیں، ہٹ آرام. ہاں دیا 950، آ گیا تھا پورا ٹبر. اور اگر 1100 روپے دے دیا، یہ ہے ہمارا رشتہ دار. واقعی اس نے حق کو صحیح پہچانا. 100 روپے کے بدلے میں کتنا آ گیا؟ 1100. یہ سود ہے. کیا ہے؟ 1 روپے پر 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ. تو 100 روپے پہ کتنا ہوگا؟ بولو. ہم جس کو حق سمجھتے ہیں وہ عدلہ بدلہ ہے، وہ حق نہیں ہے. وہ حق، چنانچہ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے کہ آپ جو کسی کی امداد کرتے ہیں جا کر صلہ رحمی کی بنیاد پر، اس کی 5 شرائط ہیں. شرط نمبر 1، دیتے ہوئے نیت ٹھیک ہو. یہ نیت مت کرنا آج میں اس کے کام آ رہا ہوں، کل یہ میرے کام آ رہا ہوگا. یہ نیت مت کرنا. یہاں تک شریعت نے کہا تمہارے دل میں اتنا بھی نہ آئے کہ یہ تمہیں جزاک اللہ آگے سے کہہ دے، کیونکہ جزاک اللہ دعا ہے
اور یہ دعا کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کے بدلے میں مل رہی ہے، اتنا بھی جائز نہیں۔ قرآن کریم کھولیں سورۃ الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کھلاتے ہیں، ان کی دلی تمنا کیا ہوتی ہے؟ وہ زبان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء، نہ تو تمہارے منہ سے ہمیں جزاک اللہ سننا ہے، ولا شکورا، نہ ہی شکریہ کا لفظ سننا ہے، پھر تو قبول ہوگا۔ نمبر 1 اور نمبر 2، اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو، صلہ رحمی کو پورا کرنا ہو، مال حرام کا نہیں ہونا چاہیے، مال حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو، احسان کو جتلانا نہیں ہے، احسان کو جتلانا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو، اس نیکی کو کر کے بھول جانا ہے، نام و نمود کے لیے کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ یہ سب تب ہوگا، کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا۔ بولیے سچ بتاؤ، شادیوں میں لفافے دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ میں تو خیر نہیں دیتا اللہ کے فضل سے، نہ میرے پاس ہوتے ہیں نہ میں دیتا ہوں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ بڑے بڑے ماشاء اللہ یہاں سے یونین والے ہمارے آج آئے نہیں ہیں، لمبے لفافوں میں لکھتے ہیں ریل اسٹیٹ، ساروں کے سارے ملا ملو کے 500 200 روپے دے کر آتے ہیں۔ بڑا کمال ہو گیا جی ماشاء اللہ، کرنے والے بھی حرام، لینے والے بھی حرام، ادلا بدلا۔ کیا سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیا؟ پھر کیا کہتے ہیں یار اگر ہم نے نہ کیا تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ ادلے بدلے کے چکر میں ساری زمین جتنا سونا بھی بھر کر دے دو، خدا کی قسم ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ ہاری سمجھ میں جناب والا، برا مت بنے گا۔ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بندہ یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے، جو بندہ یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے۔ آج کوئی بھی مرنے کو تیار نہیں۔ بڈھوں کو کہنا، بڈھوں کو جن کی دونوں ٹانگیں بلکہ ناف سے نیچے کا دھاڑ قبر کے اندر ہے، وہ بھی مرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ دانت ٹوٹ گئے جا کے لگوا کے آتے ہیں، ہاں آنکھیں آگے والی خراب ہو گئی، نکالو جی دوسری آنکھیں لگوا لو، ذرا دیکھ تو لیں۔ ہاں اس دن ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، بڈھا کہنے لگا کہ 1913 کی میری پیدائش ہے، 36 میں پہلی شادی ہوئی، بیوی مر گئی، پھر دوسری کی وہ بھی مر گئی، تیسری کی وہ بھی مر گئی، چوتھی کی وہ بھی مر گئی، اب شادی کا ارادہ ہے پر لڑکیاں مجھے دیکھ کر زبان نکالتی ہے۔ تو بڈھوں کو تو یہی علاج ہے، اب تو جا قبرستان کی تیاری کری یار، خدا کے بندے، شادی پہ شادی۔ ہاری سمجھ شریفہ میں 40 سال سے اوپر ہو جائے، 36 سال کی عمر میں تو آدمی بڈھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کون سی شادی بنتی ہے؟ لیکن ہمارے یہاں کہا کیا جاتا ہے ابھی تو بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، وہ 36 سال کے بعد پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ویل چیئر پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہاری سمجھ شریفہ میں بھیا بولیے، پیغمبر نے فرمایا جو یہ چاہے کیا؟ عمر بڑھ جائے، عمر بڑھ جائے، برکت ہو جائے۔ جو بندہ یہ چاہے اس کی روزی کشادہ ہو جائے، جو بندہ یہ چاہے بری موت سے بچ جائے، اس بندے کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس بندے کو کیا چاہیے؟ صلہ رحمی کرے، مطلب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، جس کا جو بھی حق ہے پہلے جا کر معلوم کرے اور اس کے بعد جا کر ادا کرے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ آج کے بیان کا خلاصہ کیا ہوا؟ جس کا جو حق ہے پہلے معلوم کریں۔ شہزادے پیچھے سے بھی آ رہے ہیں، جن کا جو حق ہے وہ معلوم کریں، معلوم کر لیا نا، اب ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ اللہ ہم سب کو حرم لے کر جائے، اللہ ہم سب کو حرم لے کر جائے۔ بولو آمین ہوئے، خدا کے بندو بولو۔ کعبے جانے کی بات ہے، کعبہ آدمی جہاز میں نہیں جاتا، اعمال کے تھرو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مت سوچو کہ ہم تو مرے ہوئے جی، ہم کیسے جائیں؟ ماہانہ 1200 روپے جو کیبل کا دیتے ہو نا، خدا کی قسم اسی کو اگر حرمین شریفین کی نیت سے الگ کر لو، اللہ موت سے پہلے پہلے حرم کا سفر لازمی کروائے گا۔ 1200 روپے کیبل کا دیتے ہو کہ نہیں؟ ہاں وہ کنجریوں کو دیکھنے کے لیے، ہاں جی ہاں۔ اللہ ہم سب کو لے کر جائے، اللہ لے کر جائے، بار بار لے کر جائے، اور اللہ قبولیت نصیب فرمائے۔ ورنہ حاجی تو بہت سارے یہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ ایسے حاجی ہمیں نہ بنائے، اللہ میں ایسے حاجی نہ بنائے، اللہ مقبول حاجی بنائے۔ اب ایک بندہ ہو حج کرنے کے لیے گیا، وہ کتنا مبارک، لیکن اگر کوئی بندہ حرمین شریفین کا باشندہ ہو، باسی ہو، اللہ اکبر۔ گزشتہ زمانوں کا واقعہ ہے، اس زمانے کے اندر بینک نہیں ہوتے تھے، اشرفیاں سونے کی، دینار سونے کا، اشرفیاں یا دراہم وغیرہ یہ کرنسی لے کر جاتے تھے۔ یہ جس بندے کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس نے یہ واقعہ خود علماء کو آ کر بتلایا، اور علماء نے پھر اس واقعے کو کتابوں کے اندر نقل کیا۔
وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ حج کے لیے گیا، میرے پاس تھیلی تھی، اس تھیلی کے اندر 1000 اشرفیاں تھیں۔ کتنی؟ اور مجھے عرفات کے میدان میں جانا تھا۔ عرفات میں دھکم پیل ہوتی ہے تو پیسے گرنے کا ڈر تھا، تو میں نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک بندے کے پاس، جس کے متعلق پورے مکہ والے کہتے تھے یہ بڑا امانت دار آدمی ہے، میں نے بطور امانت اس کے پاس رکھوا دی کہ چلو 3 دن کے بعد عرفات سے واپس آ کر میں تھیلی تم سے لے لوں گا۔ میں چلا گیا، عرفات سے واپس آیا، اس بندے کا پتہ کیا تو پتہ چلا وہ بندہ مر گیا۔ وہ بندہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ تو یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میری تو دنیا اجڑ گئی، مجھے واپس آنا ہے، وہاں خرچہ ہے، میں بڑا پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں مکہ مکرمہ کے علماء کرام کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں محتاج نہیں، میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، بطور امانت رکھوا کر میں عرفات گیا تھا، واپس آیا، پتہ چلا بندہ مر گیا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے پتہ کیا، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھیلی کہاں رکھی ہے، میں کیا کروں؟ علماء نے کہا کہ رات کے آخری پہر میں آب زمزم کے کنویں پر جاؤ اور زمزم کے کنویں پر جا کر اس بندے کا نام لے کر آواز دو اور اس سے پوچھو تمہاری تھیلی کہاں ہے۔ یہ بندہ رات کے آخری پہر میں آب زمزم کے کنویں پر جا کر آواز لگاتا ہے، اندر سے جواب نہیں آیا۔ پریشان ہو کر صبح دوبارہ علماء کے پاس یہ حضرت رات کو گیا تھا پر جواب کوئی نہیں آیا۔ علماء نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ لگتا ہے اس بندے کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ تم ایسا کرو، یہاں سے ملک یمن جاؤ، یمن کے اندر فلاں علاقے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر جا کر آواز لگاؤ، وہ کنواں جہنم کا منہ ہے، وہاں جا کے آواز لگاؤ۔ یہ حاجی صاحب یہاں سے روانہ ہوئے، ملک یمن کے اس کنویں پر جا کر اس کو آواز لگائی، اس نے آگے سے جواب دیا۔ یہ حاجی صاحب نے پوچھا میری تھیلی کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے فلاں کونے میں، مٹی کو کھود کے دیکھو میں نے نیچے دفنا رکھی ہے۔ اس حاجی نے پوچھا تم تو اتنے نیک انسان تھے، حرمین شریفین میں رہتے تھے، پورا مکہ تمہاری امانت داری کا معترف تھا، تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ کہا باتیں تمہاری بالکل ٹھیک ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، میری ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا کہ میری ایک بہن تھی جو غریب تھی، فقیر تھی اور میرے حسن سلوک کی محتاج تھی، مجھے اللہ نے دیا تھا، میں نے زندگی بھر اس بہن کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس بنیاد پر اللہ نے اٹھا کر مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ بولیے یہ نتیجہ ہے کس بات کا؟ جہالت کا۔ ہمیں پتہ نہیں تو ادا کیسے کریں گے؟ آج کی بات پوری کی پوری اپنے دماغ میں بٹھائیں، کلمہ تو پڑھ لیا الحمدللہ، اب ذرا جا کر معلومات کریں یار ہم پر کس کے کون سے حقوق ہیں، پھر ہر بندہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ کی ذات ہماری مددگار ہوگی۔ اللہ